الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية يقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، أما القاسط وهو الجائر. به قال حدثنا حمد بن وشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ دوستو، عالمات، فاضلات، طالبات، ابھی کچھ دن پہلے آپ کے ہاں جمعے کی اختتام میں حاضر ہوا تھا. میں نے بہت کوشش کی تھی مولانا عبد المجید صاحب سے اور بھائی اکبر صاحب سے اس دفعہ میری جان بخشی کر دیں، لیکن وہ نہیں مانے. میں ایک بڑا طویل سفر کر کے آ رہا ہوں، بھاولپور سے ملتان، ملتان سے فیصل آباد، فیصل آباد سے سائیدہ. سردی میں ہر چیز سکڑ جاتی ہے، سفر لمبا ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کتاب کی آخری حدیث، آخری باب تلاوت کیا ہے میں نے، اور امام بخاری نے بڑا عجیب باب باندھا ہے. امام بخاری بات شروع کر رہے نیت سے، اپنی کتاب کو نیت سے شروع کیا ہے، کیونکہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو پہلے اس کے دل میں نیت. بھائی ان بچوں کو روکو، نہیں تو ان کو باہر برآمدے میں بٹھا دو، چھوٹے بچے، ان کو بچوں کو باہر لے جاؤ، شاباش، چلو بیٹا باہر چلے جاؤ، برآمدے میں بیٹھ کر گپے لگاؤ، شاباش. تو ہر آدمی نیت سے شروع کرتا ہے. تو سب سے پہلے دل میں نیت کرتا ہے کسی بھی کام کی، اچھے یا برے کام کی. جو حدیث شریف میں آتا ہے اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو عمل سے پہلے ثواب مل جاتا ہے، برے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر برائی نہیں لکھتے جب تک عمل نہ کرے. یہ ان کا فضل ہے ہم پر. اس لیے جو فرشتے ہیں ان کا نام ہے کرامن کاتبین. کرامن کاتبین ان کا نام ہے. کیا مطلب؟ یعنی شان کرم رکھتے ہیں مومن کے ساتھ. عجیب ہے، نام بھی کیسا، پہرے دار جو ہماری نگرانی کے لیے مقرر ہیں، نام ہے کرامن کاتبین. کرام یعنی شان کرم رکھنے والے، کہ نیکی ہو تو فوراً لکھ لیں، برائی ہو تو انتظار کریں. امیر بھی کون سا بنایا؟ دائیں والے کو بائیں والے پہ. جب کوئی برائی کرتا ہے بائیں والا کہتا ہے کہ لکھوں، دائیں کہتا ہے ٹھہر، شاید ابھی توبہ کر لے، لکھنے سے پہلے معافی ہو جائے. جیسے انسان اگر فوراً توبہ کر لیتا ہے تو لکھنے سے پہلے معافی ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو تو وہ گناہ کے اثر کو مٹا دے گا. صحابہ نے پوچھا کلمہ طیب پڑھنا؟ فرمایا بہت بڑی نیکی ہے منہ سے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
نظر غلط پڑ گئی، لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھ لی، فوراً اس غلط نظر کا جو اثر تھا فوراً ختم کر دیا۔ زبان سے غلط کلمہ نکل گیا، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، وضو کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ نام کرامن کاتبین رکھا ہے، شان کرم والے فرشتے۔ تو انسان جو بھی کام کرتا ہے سب سے پہلے نیت آتی ہے، اس کی نیت، آدمی نیت کرتا ہے اس کام، بعد میں عمل ہے۔ عمل کا درجہ بعد، اس لیے رسول اللہ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت عمل سے اچھی، اس لیے کہ عمل میں خرابی ہو سکتی ہے یا عمل نہیں کر سکے گا کسی وجہ سے، لیکن جو نیت کی تھی اس پر اس کو ثواب مل گیا۔ ایک آدمی نے، حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، ایک اللہ والا گزر رہا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے، انہیں نیت کی کاش یہ جو ٹیلے ہیں یہ آٹا بن جائے تو ان سب کو میں تقسیم کر دیتا۔ یہ کہہ کے چلا گیا دل میں سوچ کے۔ اس زمانے کے پیغمبر کو وحی آئی کہ میرے اس بندے کو بشارت دے دو اتنا آٹا تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ دیکھو عمل تو نہیں کیا، نیت پر کام بن گیا۔ آج ہماری نیت ہی دراصل خراب ہوتی، بات سن لو اچھی طرح، کاش ہمیں نیت کرنا آتا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے تبلیغی جماعت کے امیر، فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے کا پہلا قدم نیت کی درستگی ہے۔ جس دن تم نے صحیح نیت کرنا سیکھ لی، سمجھو اسی دن اللہ کا دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا۔ نیت خراب ہے، اول تو نیت کرنی نہیں آتی، اگر کرتے ہیں تو گندی نیت کہ یار فلاں کرو تاکہ فلانے کا یوں ہو جائے، فلانے کا یوں ہو جائے، فلانے کا یوں، استغفر اللہ۔ یہ بھول جاتا ہے کہ اوپر بھی کوئی ہے، تو کرنے والا ہے۔ میرے آپ کی بتاؤ کہ نا کاواں جا کے ڈھور نہیں مرتے، ہے نا، بس ہماری وہ مثال آج کل ہے، یہ فلانا ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، اوپر رب تعالیٰ نے نظام ان کے ہاتھ میں، میرے تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ لیکن اچھی نیت کرتا ہے، خیر خواہی کی نیت کرتا ہے، مفت میں اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ توفیق عمل کی ہوتی ہے، جو بات کی بات ہے، نیت تو اچھی کر لے پہلے۔ تو امام بخاری نے وہ جو بیج ہے نا، بیج، وہاں سے کام شروع کیا ہے کہ دیکھو نیتیں اچھی کرو، بری نیت نہ کرو۔ اب اچھی نیت سے جو عمل کرو گے، تم نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، اچھی بات کہو گے، بال بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھی نیت کے ساتھ تجارت کرو گے، اچھی نیت کے ساتھ زراعت کرو گے، یعنی جتنی بھی کام ہے میرے آپ کی زندگی کے، اگر اس میں تم اچھی نیت کرو گے تو قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا، اس کا وزن تمہاری نیت پر ہوگا، عمل کی شکل پر نہیں ہوگا کہ بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل ہے۔ نیت کیسی، کس لیے کیا ہے وہاں پر، چھوٹے بڑا کریں گے، چھوٹا عمل ہے لیکن اس میں نیت بڑی خالص تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی کھجور دیتا ہے محض اللہ کو راضی، اور کوئی نہیں، اگر اللہ خوش ہو جائے، یہ کھجور دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے کر پالتا ہوں جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو۔ بھیڑ کا بچہ یا گائے کا بچہ نہیں کہا، کیونکہ وہ بچہ ویسے ہی پل جاتا ہے، گھوڑے کا بچہ پالنا آسان نہیں ہے۔ جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، جب وہ احد پہاڑ جتنی اللہ کے دست مبارک میں ہو جاتی ہے، اس انسان کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے۔ اب احد پہاڑ 3 میل چوڑا اور 7 میل لمبا ہے، 3 میل چوڑا ہے، 7 میل لمبا ہے، اور اس کا وزن
40,000 ٹن لکھا ہوا ہے، 40,000 ٹن۔ سائنسدان نے وزن نکالا ہے کہ 40,000 ٹن اس کا وزن ہے۔ ایک کھجور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی تھی، اتنی بڑی کر کے نام اعمال میں درج کی جاتی ہے۔ امام بخاری وزن اعمال پر لائیں کہ دیکھو نیت اچھی کر کے اب عمل کرو، تم اب نماز کرو گے، نماز اچھی، تول لگے گا، میزان ہوگا، ترازو ہوگا باقاعدہ، جس کا ایک پڑ رہا اتنا بڑا، 7 آسمان 7 زمین اس میں آئے، اتنا بڑا پڑ رہا۔ داؤد السلام بے ہوش ہو گئے دیکھ کر۔ داؤد السلام نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، داؤد السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا بڑا میزان ہے۔ جب اللہ نے دکھایا بے ہوش ہو گئے۔ اللہ یہ میزان، اس کی کون اتنی نیکیاں کر کے اس کا پلڑا بھر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا جب بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، ایک کھجور سے بھر دوں گا، لا الہ الا اللہ سے بھر دوں گا، الحمدللہ سے بھر دوں گا، سبحان اللہ سے بھر دوں گا۔ میرا راضی ہونا شرط ہے، میں خوش ہو جاؤں، میری رضا کے لیے عمل کیا ہو اس نے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا ہو۔ آج تو زندگی ہماری اس پر گزرتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں جی باول نگر سے سائی وال، یار برادری کا بندہ تھا، پھر برادری والے کہیں گے لو جی جنازے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، یہ خالی مشقت پڑی ہے، کچھ پلے نہیں پڑا۔ فلاں جگہ جی وہ نہ کہ جی، وہ کہے گا جی پوچھ دینے سے میرے کو آئے نہیں، ہماری برادری کیسی؟ بھائی برادری سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بعد میں برادری ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی کون سی برادریاں تھیں جو اکٹھے تھے بتاؤ؟ سلم کے دسترخوان پر پوری دنیا کی قومیں بیٹھتی تھی، ان کے تعلق اور محبت کس بنیاد پر تھی؟ برادری کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے، پوچھا من القوم، کون لوگ ہیں، کون قوم ہے؟ یہ نہیں کہا جی ہم فتو لوگ ہیں، ہم جتو لوگ ہیں، ہم فلانی برادری ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچی ہیں، یہ نہیں کہا۔ من القوم، حالانکہ عربوں میں قومیت کا معاملہ تو بہت تھا، کہا نحن المسلمون، کہا کہ ہم مسلمان، نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تر امتیاز ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہیں پیغمبر فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جس طرح جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا کسی دن پر ایک مومن کی تکلیف کو پوری دنیا کا مومن محسوس کرتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ بھائی جس نیت پر تم عمل کرو گی وہی نتیجہ وزن عمل اعمال میں نکلے گا، یاد رکھو۔ اعمال کا جو وزن ہوگا وہ آپ کی نیت پر ہے، آپ نے کس نیت سے عمل کو کیا ہے، یہ پہلا درجہ ہے، پہلا نمبر یہ کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے۔ پھر اگلا درجہ یہ ہے، دوسرا درجہ کہ طریقے سنت پر عمل ہے یا نہیں، رسول اللہ کے طریقے پر ہے یا اپنی مرضی اڑائی ہے۔ اس لیے باب الوحی لائے کہ دیکھو وہی رسول اللہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر تم اس کام کو کرنا، اپنی مرضی نہ اڑانا، اپنی مرضی دین میں اڑانے کا نام بدعت ہے۔ میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت سنت اور بدعت کا کوئی آسان سا فرق سمجھا تو جو ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ویسے تو احداث فی الدین، دین میں نئی بات پیدا کرنا، دین بنا کر جبکہ اس کی اصل موجود نہ ہو، اصل موجود نہ ہو، نئی بات پیدا کرنا۔ لیکن میرے شیخ نے بہت آسان لفظ سمجھایا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا آپ کی مرضی کے مطابق اور عشق کرنا رسول اللہ کی مرضی کے مطابق یہ سنت ہے، اور رسول اللہ سے عشق کرنا اپنی مرضی کے مطابق یہ بدعت ہے۔ ہمارا عشق کیا چاہتا ہے، رسول اللہ کی پیدائش پر کیک کاٹیں گے ہم، کیک۔ صحابہ اکرام تو پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے، یہ کیک کٹے جا رہے ہیں، ٹھیک بات ہے۔
میرا دل کرتا ہے جی ہمارا دل ہے، ہم ناچے۔ مومن تو دستور کا پابند ہے، عاشق تو محبوب کے دستور کا پابند ہے۔ پیغمبر صحابی آئے، بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر سلام پر انوارات کی بارش دیکھی، فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں۔ میں رکو، اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا میں عورتوں سے کہتا مردوں کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ صحابی وہیں رک گیا کیونکہ دستور کا عاشق پر پابند تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا محبوب جو کہتا ہے وہ پہلے ہے، میرا عشق بعد میں۔ یہ کیسا عشق ہے کہ محبوب کی نہ مانو اور اپنی مرضی چلاؤ، اس کا نام عشق ہے؟ عشق تو محبوب کے اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ محبوب کے اشارے، صحابہ اشارہ دیکھتے تھے اور عمل کر لیتے تھے، کہنا بھی نہیں پڑتا۔ یہاں تو صراحتاً ایک بات رسول اللہ فرما رہے ہیں، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا عشق ہے، یہ حلوے والے مجنو ہیں۔ ایک دفعہ مجنو لیلا کے محلے کی مسجد میں کئی مجنو معتکف ہو گئے، کئی مجنو کہتے میں بھی مجنو، میں بھی مجنو، میں بھی مجنو۔ لیلا کو اطلاع ملی کافی سارے مجنو آئے بیٹھے ہیں بھائی۔ لیلا خیرات کرتی تھی، روزانہ افطاری بیچتی تھی، شہری بیچتی تھی، تو اس میں اصلی مجنو بھی تھا، وہ بھی آ گیا وہاں پر، وہ بھی آ گیا۔ تو 2-4 دن 10 دن جب خوب کھلایا پلایا لیلا نے، تو لیلا نے بھی امتحان لیا۔ تو ایک دن کچھ کھانا پینا نہیں بھیجا، پیالہ بھیج دیا اور ایک چھری بھیج دی کہ اس مجنو سے جا کر کہو کہ اس کو خون سے بھر دیں۔ اب جس کے پاس لے جائے ان کے بھائی آپ نے بہت کھایا بھی، آپ مجنو نا؟ ہم مجنو۔ ان کا یہ لو یہ وہ دوسرا ہے، وہ کہتا ہے وہ جو مسجد کے کونے میں پڑا ہوا نا وہ ہے۔ تو اس کو جب کہا جو اصلی مجنو نے فوراً خون سے بھر دیا، تو اس دن پتہ چلا خون والا مجنو وہ ہے، حلوے والے مجنو یہ۔ طریق سنت پر جب عمل ہوگا، طریق سنت پر، تو چھوٹا سا عمل دیکھو، مسواک کرنا دیکھنے میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، وہ کتنا سستا ہے۔ آپ جائیں 10-5 روپے کی نہیں تو خود ہی درخت سے کاٹ لیں اور مسواک کر لیں، منہ میں پھیر لیں، لیکن نتیجہ کیا مرتب ہو رہا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے۔ سنت کی وجہ سے چھوٹے سے عمل پر یہ ضمانت دی جا رہی ہے کہ انسان جب مرے گا اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ عجیب بات ہے دیکھنے میں، کہتے ہیں کہ شیطان مسواک سے بہت ڈرتا ہے، عجیب بات ہے۔ مسواک سے وہ پہلے صحابہ کان میں لگائے رکھتے تھے تو اس کو ایسا لگتا تھا جیسے راکٹ لانچر رکھ دیا ہوا ہے، وہ قریب نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ابھی لوگ مجھے کہتے ہیں اگر صبح اٹھا نہیں جاتا، میں کہ مسواک سے رانے رکھو، اور جو ہی تمہاری آنکھ کھل گئی، آنکھ تو کھل جاتی پھر اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، میں کہ جو ہو تو اس کو کھینچ کے منہ میں ڈال لو، مسواک کو منہ میں۔ آپ کہیں گے یہ بھی سنت ہے؟ جی ہاں، یہ بھی سنت۔ 5 جگہ مسواک کرنا سنت ہے، سن لو، 5 جگہ، 5 جگہ سنت ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد سنت ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد، چاہے نماز نہ پڑھنی ہو، ایسا ٹائم نہیں ہے نماز کا، نیند سے اٹھنے کے بعد سنت ہے۔ تو لہٰذا جب آپ نیند سے اٹھنے تو منہ میں ڈال دیں تو سنت ہے نہیں، وہ لوگ سنت، یہ سنت۔ دانت پیلے پڑ جائیں مسواک کرنا سنت، منہ سے بو آنے لگے مسواک کرنا سنت، وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت، نماز سے پہلے مسواک کرنا سنت، لیکن نماز سے پہلے وہی کرے جس کے مسوڑے مضبوط ہوں اور خون نہ نکلے، ورنہ نماز سے پہلے احتیاط نہ کرے کہ وہ خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے۔ لیکن جن کے مسوڑے مضبوط ہیں نہیں نکلتا تو وہ ایک دفعہ پھیریں تو پھیر سکتے، یہ سنت۔ تو من کا تو لوگوں نے راج کیا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 گانٹھیں لگاتا ہے سر پر شیطان،
اور پھونک مارتا ہے علی کا لیل الطویل، علی کا لیل الطویل، علی کا لیل الطویل، پھونک پھونک کر کے 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے، تو وہ 3 گانٹھیں اٹھنے نہیں دیتی، اس انسان کو ایسے باندھ دیتی ہے، لیکن جب منہ میں مسواک ڈالتا ہے یکدم ساری کھل جاتی ہے اور بندے کا کیسے کھل جاتی ہے۔ تجربہ کر لو، تجربہ شرط ہے، اچھی بات ہے۔ طریق سنت پر جب عمل ہوتا ہے تو چھوٹے سے عمل پر بھی بہت بڑا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ تو امام بخاری وزن اعمال آخر میں لا رہے، کیونکہ آخر میں یہی کام ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا جن میں سارے لوگوں کو، پورے انسانوں کو اور جنات کو 50 تفتیشی سینٹروں پر 1000 سال ایک ایک آدمی کی تفتیش ہوگی، اور جب حساب کتاب کا وقت آئے گا اور میزان لگے گا، عصر سے مغرب کے درمیان ساری مخلوقات نمٹا دی جائے گی۔ اعمال کا شکل بنا دیں گے، امام بخاری کہہ رہے ہیں اعمال کی شکل ہوگی، نماز کی شکل، روزے کی شکل، اچھی شکلیں، برائیوں کی بری شکلیں وہ میزان میں ڈال کر تولی جائیں گی، تو لگے گا۔ کہ انسان کو ایسی زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے جیسے عرب میں ایک آدمی تھا، رات کو چھپ کے لکڑیاں جمع کرتا تھا، کیونکہ سب کی لکڑیاں لے آتا تھا، دوسروں کی توڑ لیتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے رات کو لکڑیاں جمع کی تو سانپ بھی اپنی گٹھڑ میں باندھ دیا، جب سر پہ گٹھڑ اٹھایا تو سانپ نے پہلے تو گلا پکڑا اور پھر اس کا جبڑا پکڑا، وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تب اس کا نام حاتم اللیل پڑ گیا کہ رات کے اندھیرے میں لکڑیاں جمع کرنے والا۔ آج ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے، ہم اس اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ خبر نہیں ہے کہ کل کو جب اعمال کا وزن ہوگا تو اس کے اندر کیا نکلے گا۔ ایسی زندگی بسر نہ کرو، بریکیں لگاؤ، سوچو آج 24 گھنٹے میں نے کیا کیا ہے، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ تھوڑی سی فکر پیدا کر، تھوڑی سی مراقبہ، اس کا نام مراقبہ ہے۔ تھوڑی سی شام کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ محلے میں آیا ہوا تھا، حضرت کی جگہ ہم نے دیکھی وہاں، تو کسی کا دوست تھا، لاہور کا تھا، بڑا موڈ کوڈ قسم کا بندہ تھا، بڑا فرنگی لباس اور عجیب و غریب اس کی حیث۔ انہوں نے کہا یار ہمارے یہاں بزرگ ہیں، چلو تمہیں ان کی زیارت کرا دیتے۔ تو پہلے تو اس کو تکلف ہوا کہ یار میں کبھی نہیں گیا یار، میں علماء کے پاس، مولویوں کے پاس، بزرگوں کبھی نہیں گیا۔ لوگ اس پر بھی فخر کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ایسی ہے جو بیمار کہہ جی میں تو کدے ڈاکٹر کو نہیں گیا، اگر کہ میں بہت بیمار ہے، میں نے کینسر لگا، میں ڈاکٹر کو کدے نہیں گیا، تو بتاؤ فخر کی بات ہے۔ آج ہمارا حال بھی 1000 روحانی بیماریاں ہیں، لیکن کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس ہم نہیں گئے، عالم ربانی بچا کر بیٹھ کے اپنا کچھ علاج کرا لیں۔ خیر وہ لے گیا، ان کا یار بس مسافر کرنا ہے۔ خیر وہاں گئے، مسافر کی حضرت کی نگاہ پڑی، حضرت کی آنکھ، اللہ والوں کی آنکھ میں کیسا رکھتا ہے، اور اگر یہ تو کوئی نصیحت کر دو، اور کہا رات کو سونے سے پہلے سوچ لیا کرو کیا کیا ہے، کہ آج کیا کیا ہے میں نے، بس اتنی بات کر دی، بات ہے گئی۔ 2-4 مہینے 6 مہینے کے بعد وہ شخص دوبارہ لاہور کراچی آیا حضرت کی خدمت میں، تو ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی اور سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی اور چہرے کے اوپر اس کے نور، اور جناب تہجد گزار شخص بنا ہوا، اور کپڑے بھی جو ہے نا وہ ان مسلمانوں جیسے پہنے ہوئے، حضرت سے آ کر ملا تو دوست سے طرح حضرت یہ وہی شخص ہے جو 6 مہینے پہلے آیا تھا، اور آپ نے بس کہا ہم تو سوچ رہے تھے آپ کہیں بھی نماز پڑھا کر یہ کیا کرو کیا، آپ نے ان کو کہا کہ بھائی رات کو سوچا کر تو نے کیا کیا آج سارے دن کیا، کہتے جب میں نے سوچا تو پتہ چلا یار میں تو روزانہ جہنم کے کام ہی کرتا ہوں، میرے آپ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔ بس اس دن سے اپنے آپ کو سدھارنا شروع کیا اور آج اس کی حالت یہ ہے۔ اور تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے تو عجیب کیا کہا کہ یہ نگاہ جو ہوتی نا، نگاہ آنکھوں کی کبھی تم نے پی ہے، آنکھوں سے کبھی تم نے پی ہے۔ امام بخاری دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ ہمارے کون سے اعمال ہیں، ان کا کوئی وزن نکلے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اتنا بڑا ہوگا جیسے پہاڑ ہے، اتنا موٹا تازہ، لیکن میزان میں رکھا جائے گا تو چھٹاک وزن نہیں نکلے گا، اس کا چھٹاک بھی وزن نہیں، چھٹاک۔
اور عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو عبداللہ میرا صحابی عبداللہ، اور میں اس کے پاؤں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا پاؤں کا۔ امام بخاری وزن اعمال پر کام ختم کیا کہ دیکھو آخری یہ کام ہونے والا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، 3 طبقے بن جائیں، برائیاں بڑھ گئی جہنم، نیکیاں بڑھ گئی جنت، برابر ہو گیا آراف۔ آراف دیوار ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، وہ دیوار پر چڑھا دے گا۔ 3 آراف والے جہنمیوں کو دیکھیں گے توبہ کریں گے، جنتوں کو دیکھیں گے تو کہ اللہ ہمیں بھی جنت دے دے، آخر اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ پھر سفارشیں شروع ہوں گی، اس کے بعد سفارشیں، مومن جنت جہنم میں چلا گیا، سفارشیں شروع ہوں گی، پیغمبر سلام جائیں گے اللہ سے کہیں، اللہ فرمائے جاؤ نکال لو، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نکال لو، چنے کے دانے کے برابر ہے، جو کے دانے کے برابر ہے، گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے نکال لو۔ پھر سفارشیں شروع ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا سب سے آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا، سب سے آخری آدمی، اس کی بڑی کیفیت بیان کی ہے حدیث شریف میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے باہر بٹھا دیں گے، جہنم کی طرف منہ ہوگا، اس کو ایسے لگے گا میں جنت میں آ گیا، یعنی جہنم کے کنارے پر بیٹھا ہوا لگے گا جنت میں آ گیا، کو اندر سے کیونکہ جہنم کی آگ حدیث شریف میں آتا ہے 1000 سال دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی تو سفید ہوئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی تو سیاہ، بالکل سیاہ آ گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جو وہاں سے نکلیں گے جہنم سے سفارشوں پر، وہ بالکل سیاہ ہو جائے، کوئی پہچان نہیں ہوگی کہ اس کی شکل کیسی ہے، یہاں تک کہ ان کو پھر جنت کے دروازے پر نہر حیات میں ڈالا جائے گا، اور جب وہ نکل کر باہر آئیں گے تو گولڈن کلر کی ہو جائیں گے، گولڈن کلر۔ وہ کہے گا بس، اللہ فرمائے کہ دیکھو عورت کو مطالبہ تو نہیں بس، تو کہے گا اللہ میاں منہ پہ بہت زیادہ تپش لگ رہی ہے، میں منہ پھیر لوں، یہ دنیا میں مرضی کرتے میری مرضی جی میری مرضی، وہاں منہ نہیں پھیر سکتا، یہ مرضیاں وہاں کرنی ہے، یہاں تھوڑی کرنی ہے۔ جنت میں نتبوء من جنت ہی نشاء، قرآن کہتا ہے ہم جنت میں جہاں جائے چلے جائیں، وہاں مرضیاں کریے، یہ مرضی کی جگہ نہیں ہے، دال امتحان ہے، دال امتحان میں طالب علم کو کون مرضی کرنے دیتا ہے؟ کرنے دیتا ہے مرضی جس کا امتحان ہو رہا ہو، چلو جی میں چائے پی کے آ جاؤ، جی میں کافی پی کے آ جاؤ، میں پیزا کھا کے آ جاؤ، میں برگر کھا کے، خبردار ہلنا نہیں۔ اللہ فرمائے کہ چلو پیٹ پھیر لے لیکن اور کو مطالبہ نہ کرنا، پیٹ پھیر بیٹھا رہے گا، سامنے اس کو وہ درخت نظر آئے گا جو جنت اور جہنم کی 70 سال کے مسافت پر حد ہے، وہاں درخت ہوتا ہے۔ اللہ اگر اس درخت کے نیچے چلا جاؤں، فرمایا تو نے کہا تھا نا میں اور کو مطالبہ نہیں کروں، اللہ جواب نہیں دے سکتا، پکی ٹکی بات، اجازت مل جائے گی درخت کے نیچے، او ہو اس کو درخت کے نیچے ایسے مزہ آئے گا جیسے جنت میں آئے۔ اب وہاں پر جنت کی ہوائیں کبھی کبھی آئیں گی، کیونکہ حد بندی ہوگی نا، خوشبو آئے گی جنت کی، اللہ خوشبو آتی جنت کی، لیکن کبھی کبھی اگر جنت کے دروازے کے قریب تو کر دے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ اللہ فرمایا کہ پھر بدعہدی کر رہا ہے تو نہیں اللہ نے پھر نہیں کرتا، اب نہیں، اب کوئی مطالبہ نہیں، تو رب العالمین ہے، دروازے پہ پہنچ جائے گا۔ اب 24 گھنٹے خوشبو آ رہی تو دروازے کی درزوں میں سے دیکھے گا اندر جنتی پھر رہے ہیں، جب گھوم رہے ہیں، کیونکہ مین روڈ ہوگا، مین روڈ کے ساتھ جنتیں ہوں گی، دیکھ رہا ہے ابھی براقوں کے اوپر ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو مطالبہ کر رہے اللہ میاں چھوٹی سی کوٹھڑی اندر مجھے بھی مل جائے، تو نے پھر کہا پھر بدعہدی کر رہا ہے ابن آدم، اللہ میاں نہیں اب پکی ٹکی بات ہے، تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمایا چل اندر چلا جا، گھومتا پھرتا رہے گا، تو سب الاٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے بھائی، ہر ایک کا نام لکھو جنتوں پر، شام کو واپس آ کر دروازے پہ بیٹھ جا، اللہ میاں کوٹھڑی کیا یہاں تو کوئی 1 فٹ جگہ خالی نہیں، سب پر قبضہ ہے، یہ تو مقبوضہ ہے،
سب جنتیوں نے قبضہ کیا اپنی اپنی جگہوں پر ہیں. اللہ فرماتا تذکر الدنیا، تجھے دنیا یاد ہے؟ جی یاد ہے. اگر 7 گنا دنیا سے بڑی تجھے جنت دے دوں تو پتہ کیا کہے گا؟ اللہ نہ تو کوٹھڑی نہیں ہے، 7 گنا بڑی جنت. آپ اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسیں گے کہ اس بندے کو دیکھو کہ پہلے میری ہر بات پر یقین تھا اور اب اس کو بے یقینی کی کیفیت ہے. فرشتوں کو حکم جاؤ اس کو فلاں جگہ لے جاؤ، دنیا سے 7 گنا بڑی جنت اس کو دے دی. تو 3 قسم کے طبقات ہو جائیں گے وزن کے بعد، جنتی، جہنمی اور آراف پر ہوں گے. آراف پھر ایمان والوں کو سفارش سے نکال دی، چلتی رہے گی اس بات سے. اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے دروازے جہنم کے بند کر دیے جائیں گے، جس سے کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں. امام بخاری لا رہے ہیں وَنَضُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. امام بخاری لوگوں پر رد بھی کر رہے ہیں جو وزن اعمال کے منکر ہیں، عقل چلاتے ہیں. عقائد میں عقل نہیں چلتی. دیکھ عقیدے کا تعلق ہے عالم الغیب کے ساتھ ہے جو ہماری حواس سے اور عقل سے سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. یا عقل نہ چلاؤ، رسول اللہ کی بات مانو، بات قرآن کی بات مانو. قرآن کہتا ہے وَنَضُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. یہاں عقل نہیں چلاؤ، حواس نہیں چلاؤ. ایمان کا تعلق ہی غیب کے ساتھ ہے. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب کون سی چیز؟ نہ جہاں حواس سے سمجھ آئے نہ عقل سے سمجھ آئے. کیسی جنت ہوگی، کیسی جہنم ہوگی، کیسا پرسلات ہوگا، نام ہے، حقیقت کیا ہے اللہ جانتے. انار ہوگا، کہنے کو انار ہے، لیکن اس انار کی حقیقت کیا ہے اللہ جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں خیال بھی نہیں آ سکتا وہ انار کیسا انار ہے. ہاں یہ نمونہ ضرور ہے کہ یہ فوٹو اسٹیٹ دنیا میں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اس انار کی، کیا ذائقہ ہے تم نہیں جانتے. لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا جو اللہ نے اس کے لیے چھپا کر رکھے ہو. فرمایا ورنہ اعمال بنی آدم قولا یوزن، اعمال بھی تولے جائیں گے اور باتیں بھی تو یہ جو باتیں کرتے ہیں گپ شپ یہ بھی تولی جائیں گی، باتیں بھی تولی جائیں گی. قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، قرآن میں آیا وزنوا بالقسطاس المستقیم. امام بخاری قسطاس کا معنی کر رہے ہیں، یہ رومی زبان کا لفظ، اس کا معنی ہے عدل کرنا، یعنی دوسری زبانوں کے الفاظ بھی قرآن میں پائے جاتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائے، فارسی بولی رسول اللہ نے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا اچھا عمل ہے، بیماروں کے لیے خاص طور پر سن لیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ شفا، شفا کی نماز. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں درد تھا تو مسجد میں ایسے پیٹ پکڑ کے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے، سلام دے رہا، فرمایا شکمت درد، تیرے شکم میں درد ہے. یہ رسول اللہ نے لفظ بولا، الشکمت درد، تیرے شکم میں درد ہے. نام یا رسول اللہ، فرمایا تو صلی فإن فی الصلاۃ شفا، کھڑا ہو 2 رکعت نماز پڑھ اس میں شفا. 2 رکعت نماز میں پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا، یہ صلاۃ شفا ہے، شفا کی نیت سے 2 رکعت پڑھ. یقال القسط مدل مقصد العادل. امام بخاری قسط اور اقسط کا فرق بیان کر رہے ہیں. قسط کا معنی ہے ظلم کرنا اور اقسط کا معنی عدل کرنا. ایک ہی لفظ ہے، باب بدلنے سے، زیر و زبر بدلنے سے معنی بدل گئے. قسط ظلم کرنا، اقسط عدل کرنا. میں فرماتے ہیں کہ المقسط من عادل، اور قاسط جائز ظالم. اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، ظالم جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. میں اور آپ بھی بادشاہ ہیں. میرے مرشد فرماتے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ عادل بادشاہ جو ہے اس کو عرش کا سایہ ملے گا. اور میں ہم میں سے ہر آدمی عادل بادشاہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس 5 صوبے ہیں. 5 صوبے ہر بندے کے پاس ہیں. آنکھ کا صوبہ، زبان کا صوبہ، کان کا صوبہ، ہاتھ پاؤں کا صوبہ اور دل کا صوبہ
یہ 5 صوبے، اگر ان 5 صوبوں پر شریعت مطہرہ کو نافذ کرے تو اللہ تعالیٰ عادل بادشاہوں کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دے. بھئی تم نے بھی عدل کیا، جو زمین تمہارے پاس الگ تھی تم نے اس پر عدل کیا، تم نے اپنی جسم پر عدل کیا، آنکھ سے عدل کیا. کیونکہ عدل اور ظلم کہا جاتا ہے کہ کسی شے کو اس جگہ استعمال کرنا جہاں شریعت نے منع کیا ہے، اس کا نام ظلم ہے. اور عدل کہتے ہیں اس چیز کو اس طرح استعمال کریں جس طرح شریعت کا حکم ہے. آنکھ کو والدین کو دیکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، علماء صلاح کو دیکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ عدل کر رہا ہے. مکہ شریف دیکھنے کو استعمال کر رہا ہے، خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، گنبد خضرا دیکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، قرآن مجید دیکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. عابد یہ عدل ہے. غیر محرموں کے لیے استعمال کر رہا ہے، فلم کے لیے استعمال کر رہا ہے، گندی چیزوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہ آنکھ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ ظالم بادشاہ ہوگا، اور اگر عدل کرے گا تو یہ عادل بادشاہ ہے. اس کے بعد امام بخاری حدیث لا رہے ہیں اپنے اساتذہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو مدرسے کے طالب علم میں، صفہ مدرسے کے. صفہ مدرسہ بہت پرانا مدرسہ ہے، یہ مدرسوں کا نظام بہت پرانا ہے، بہت پرانا. سب سے پہلے مدرسے کا استاد رسول اللہ تھے اور طالب علم صحابہ تھے. آج جو نمونہ نظر آ رہا ہے ان مدرسوں کا، یہ اس کی اصل وہی ہے. صفہ کی جھونپڑی ہوتی تھی، صحابہ فرماتے ہیں باغوں والے آتے، وہ صفہ کی جھونپڑی کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے نا کھجوروں کے خوشے لٹکا جاتے، ہم اچھل اچھل کر وہاں سے توڑتے، کیونکہ نیچے تو جگہ کچھ ایسی تھی نہیں کہ نیچے رکھی جائیں، کیڑے مکوڑے آئیں، اور نیچے کوئی چیز بھی نہیں ہوا کرتی، چیز بھی نہیں ہوتی. میں ایک بار مدینہ شریف سردی میں حاضر ہوا، سارا کوڑ کپڑ پہنا ہوا تھا. مدینہ شریف کی سردی بڑی سخت ہوتی ہے کیونکہ ہوا بڑی تیز چلتی ہے وہاں پر، وادی ہے نا. تو آپ یقین مانیں کہ ٹیکسی سے اتر کر مسجد نبی میں 100 جو نا وہ فٹ ہوگا، 200 فٹ قریب سے قریب جگہ پر اتر کر اتنی دیر میں اندر جا رہے ہیں کبھی تاری. تو مسجد نبی پہنچا، وہاں اندر گرم ماحول، مجھے یکدم رونا آ گیا. اسی مسجد نبی میں ریت کے اوپر اسی سردی میں یہ صفہ کے صحابہ لیٹا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، جبکہ ان کے جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ آدھی لنگی ہوتی تھی جو گردن پر باندھی ہوتی تھی، اس لیے کہ چھوٹی کھل جاتی تھی تو ہم گردن پر باندھ لیتے، جیسے چھوٹے بچوں کو ہم بکی لگاتے، اس کو ہم بکی پنجابی زبان میں کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کیا کہتے ہیں، بچوں کی یہاں گاٹھ باندھ دیتے چھوٹی لنگی. اب تو لنگی نہیں پہنتا، پینٹ پہنتے. اب تو گاؤں والا بھی پینٹ پائی پھرتا ہے. پہلے گاؤں چھوٹی ہوتی یہاں لگا دیتے، اس کو بکی کہتے، اوپر کپڑا نہیں، نیچے کوئی چیز نہیں، اسی مٹی پر. اور سردی کیا چیز ان کو گرم رکھتی تھی؟ رسول اللہ کا عشق گرم رکھتا تھا. اس بنیاد پر زندہ رہتے، پیٹ میں چارہ بھی نہیں. ایک تو بندے نے خوب کھایا پیا ہو نا، اچھی خوراک کھائی ہو تو پھر بھی اس کو گرمی لگتی ہے، بغیر کپڑوں کے پھر سکتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہے. سوکھی روٹی وہ بھی کبھی کبھی ملتی ہے، غذا نان جاؤ وہ بھی کم تر میسر. قباؤں میں پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسرا ہو کہتا. قباؤں میں پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسرا ہو کیسر. غذا نان جاؤ وہ بھی کم تر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر ہے پر. ایمان تھا، سنت عشق تھا، گرم رکھتا تھا. مجھے کتنے دن یعنی جب تک مدینہ شریف رہا یہ خیال مجھے نہیں گیا کہ یار کیسے وقت گزارتے تھے، لیکن رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں، آپ کا دامن نہیں چھوڑا. مومن کی شان ہے. چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں. ابو ہریرہ طالب علم فرماتے ہیں پیغمبر سے شاہ پر کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں
جو رحمان کو بہت محبوب ہے. دو کلام ایسے ہیں، کلام پڑھنے والے محبوب ہو جاتے ہیں، کلام ایسے ہیں کہ پڑھنے والا محبوب ہو جاتا ہے. خفیفتان لسان، لیکن پڑھنے میں بہت آسان ہے. لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بڑے بھاری. ایک کلمہ پورے میزان کو بھر دے گا. یہ کلمہ جو آ رہا ہے پورا میزان بھر دے گا، نیچے جھکا دے گا. لیکن اخلاص سے پڑھا ہو یہ چاہیے. نیت کیا چاہیے، کس نیت کے ساتھ پڑھا ہے. ثقیلتان فی المیزان، امام بخاری ثابت کر رہا ہے کہ میزان اور تول لگے گا جس میں ہماری باتیں بھی تولی جائیں گی. یہ بات ہے نا، قول ہے یہ تولا جائے گا، بات تولی جائے گی. تصویر تو قول ہے، یہ تولی جائے گی. اور یہ کلمہ یہ ہے، میرے ساتھ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ میں ہر عیب سے آپ کو پاک قرار دیتے. وہ سب بھی سبحان اللہ، ہر عیب سے آپ پاک ہیں. کیونکہ اللہ کی بات صفات وہ ہے کہ جن سے اللہ کو پاک قرار دینا ہے. آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، جسم نہیں ہے، اولاد نہیں، یہ ان کو صفات جلالیہ کہتے ہیں، ذوالجلال والاکرام. اور کچھ صفات وہ ہیں جو کمالات اللہ کے لیے ثابت کرنے، علیم ہے، قدیر ہے، حی ہے، بصیر ہے، سمیع ہے. جتنے صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ کمالات ہیں. ان کو صفات اکرام کہتے ہیں، ان کو تحمیدات کہتے ہیں. تو سبحان اللہ کا معنی اللہ ہر عیب سے میں آپ کو پاک قرار دیتا ہوں. وَبِحَمْدِهِ، اور ہر کمال آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ ہر کمال آپ کا ہے، ہر کمال ہے. اب میرے آپ کو جو کمال ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اپنا نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے علماء آ کر میں حافظ کمزور ہو گئے تو نام بھی یاد نہیں ان کو اپنا، بھول گئے. کتنے حسین و جمیل ہیں، شکل بگڑ گئی پہچانے نہیں جاتے. کتنے بڑے بڑے غنی اور مالدار سے فقیر ہو گئے، کتنے بادشاہ تھے گداگر ہو گئے. حضرت مولانا مدنی جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مغل بادشاہ تھا جس کا میں نے دور دیکھا ہے. وہ مغل بادشاہ اتنا ظالم اور سخت تھا کہ اس کے دربار میں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی تھی. کہتا ہے میں نے اس کو انگریزوں کے دور میں دلی کی جامع مسجد پر بیٹھ کر بھیک مانگتے دیکھا. خود میں کہتے دونوں دور میں نے دیکھے. کہتا میں نماز کے لیے آتا تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا، معذور بھی تھا اور بھیک مانگتا تھا. مجھے وہ دور بھی یاد تھا اور میں نے یہ دور بھی دیکھا. کسی انسان کے پاس اس کا ذاتی کمال نہیں ہے کہ ان کی عطا ہے. ہمارے پاس کیا کمال ہے؟ میں پوچھتا ہوں، گاؤں دیہات کے لوگ بیٹھے میں ان سے پوچھتا ہوں، تم آلی ڈالتے ہو، آلی سمجھ تو آلی گوبر ڈالتے ہو کھیت میں، بڑی اچھی گندم ہوتی ہے، بڑی اچھی چاول ہو گئے، بڑے اچھے پھل ہو گیا. جی واہ جی واہ حضرت صاحب ہم نے آلی ڈالی، کمال ہو گیا. میں پوچھتا ہوں آلی تو بدبودار تھی، گندم خوشبودار کیسے ہو گئی؟ آلی ڈال تو بدبودار تھی، آپ اس سے ذائقہ دار کیسے پیدا ہو گیا؟ مالٹا ذائقہ دار کیسے پیدا ہو گیا؟ نہیں، تیری آلی کا کمال نہیں ہے، یہ کمال تو کسی اور کا ہے کہ جو ناپاک میں سے پاک پیدا کر دے. اللہ فرماتے ہیں من نطفۃ امشاج، یہ انسان ہم نے دو پانیوں سے، پلید پانیوں سے پیدا کیا ہے. جعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے ایسا پاکیزہ بنا دیا، یہ سنتا بھی ہے، ایسے کمالات والا اور دیکھتا بھی ہے. مٹیریل کیسا ہے اور ہمارا کمال کیسا ہے؟ تو پھر کون سا ایسا کمال ہے جس کو میں اور آپ نے نسبت کرے؟ فرمایا وبحمدہ، سارے کمالات آپ کے، سارے کمالات اگر کسی کو دیے ہیں آپ نے تو آپ کی بھیک ہے، آپ کی بھیک ہے جو دی ہے. جب چاہے واپس لے لے، جان دیتے ہیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے. اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ میں اللہ کی پوری تعریف آ گئی.
اللہ ہر عیب سے پاک اور سارے کمالات تیرے ہیں. دیکھنے میں جملہ چھوٹا ہے لیکن سمندر اس میں بند ہے. فرمایا یہ بہت بھاری ہوگا قیامت کے دن. تو جب اس میں سے نور نکلے گا نا جو اس کے اندر بند ہے, او ہو پورا پڑا روشن ہو جائے گا اور نور میں ایسا وزن ہوگا کہ وہ نیچے جھک جائے گا, برائیوں اوپر چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم, پاک ہے وہ اللہ. تیری پاکی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی جو عظمتوں والے ہیں, آپ بڑی عظمتوں والے ہیں. چلے میرے دوستو, تسبیحات اور اوراد اپنی زندگی کا معمول بناؤ. ہمارے کچھ معمولات ہونے چاہیے روزانہ کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں, کچھ تسبیح کریں, کچھ تلاوت کریں, کچھ مراقبہ کریں بیٹھ کر. یار میں کیا کر رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, میں نے آگے بھی تو جواب دینا ہے. دنیا کے لیے صرف تھوڑی آئے ہوں, آگے بھی تو جواب دینا ہے. اللہ نے دنیا کے لیے تھوڑی بھیجا روٹی موٹی کھاتے کھاؤ اور جاؤ. بڑے بڑے سائنسدانوں کا فراز میں اجلاس ہوا تھا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے, ساری دنیا تو ہمارے لیے, چاند ہمارے لیے نکلتا ہے, سورج ہمارے لیے نکلتا ہے, ستارے ہمارے لیے, سمندر ہمارے لیے, بد سب انسانوں کے لیے, جانور ہمارے لیے, کھیتی باڑیاں ہمارے لیے, پہاڑ ہمارے, ہر چیز ہمارے لیے. ہم کس کے لیے؟ ایک مہینے علاج میں نتیجہ نکلا ہم کھانے پینے کے لیے. لیکن رسول نے کیا فرمایا, ان الدنیا خلقت لکم, اے لوگوں پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے, تم جنت کو بسانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو, تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اللہ کو کے لیے قربانی دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہو, تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے, دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے. یہ دنیا میں مت مشغول ہونا, یہ تو تمہاری خادم ہے, تم خادم کو مخدوم بنائے ہوئے ہو. اس لیے کسی نے دنیا دیکھی تو سر سے گنجی بھی تھی اور اس کی دم بھی گنجی تھی. انہوں نے کہا تیرا سر کس نے گنجا کر دیا دنیا, اور تیری دم, کہ دم تو دنیا داروں نے, وہ میرے پیچھے بھاگتے, کسی کا ہاتھ میں ایک بال آتا, کسی کا ہاتھ میں دو, اور سر اللہ والوں نے, وہاں جاتی ہوں سے جوتے مارتے ہیں. میرے دوستو, اپنی زندگی میں کچھ معمول بناؤ روزانہ. سب بچوں سے, نوجوانوں سے کہتے ہو تھوڑا سا 10 منٹ بیٹھ کر کلمہ تریا, کوئی نہ کچھ چیز پڑھ لو بیٹھ کر, یار میں تھوڑا سا ذکر کرنا ہے. آپ اس کی برکت دیکھو, آپ کی زندگی میں کیسی برکت ہے, کیسی آپ کا رخ تبدیل ہوتا ہے. اسی سے ہماری روح کی بیٹری چارج ہوتی ہے. اس لیے امام بخاری تسبیح والی حدیث لائے کہ دیکھو تسبیح کیا کرو, اللہ اللہ کیا کرو, کوئی تسبیح بھیج دیا کرو تھوڑی دیر کے لیے, 5-10 دفعہ ہی کہہ لو اللہ کا نام. اب 5-10 دفعہ کا اثر دیکھنا, مولا کا نام ہے نا, کوئی چھوٹا نام ہے. اللہ اکبر, تو ایک بار بھی زبان پر آ جائے سبحان اللہ. اگر کوئی بتاؤ لا الہ الا اللہ کو کافر ایک دفعہ کہہ لے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے, ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. اتنی طاقت ہے. کلمہ طیب پڑھ لی, یہ کلمہ حدیث شریف میں 100 بار اگر روزانہ پڑھتا ہے, سمندر کے جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال پر اپنی کتاب کو ختم کر کے تسبیح والی حدیث لائے. اور ویسے بھی امام بخاری کہتے ہیں چونکہ مجلس ختم ہو رہی ہے, اب بخاری شریف پڑھانے کی مجلس ختم ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے اگر مجلس ختم ہو تو آخر میں سبحان اللہ کچھ بار اگر پڑھ لو گے تو مجلس کی غلطیاں تمہاری معاف ہو جائیں گی اور نیکیاں تمہاری لکھی جائیں گی. تو امام بخاری آخر حدیث لائے, بھائی دیکھو اب حدیث پڑھائی جا رہی ہے, پورے سال استاد نے حدیث پڑھائی, شاگردوں نے اور طالبات نے حدیثیں پڑھی, کمی بیشیاں اس میں ہو جاتی ہیں, لیکن تسبیح کی حدیث جب تم پڑھو گے اور سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ عزیز پڑھو گے, رسول اللہ کا نام بھی ساتھ لو گے اور سند بھی اس کے ساتھ پڑھو گے, جتنی برکتوں اور سیدھے سو تک پہنچ کر اس کو جب پڑھو گے تو پورے سال بھر کی ساری لفظیں معاف ہو جائیں گی اور نیکی لکھی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہاں جی, کیا دعا کریں.